السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیر وفیس سے ہوں گے اور 9th کلاس مطالعہ قرآن حکیم کے بورڈ کے پیپر کی ایسلو پیٹرن اچھے طریقے سے آپ تیاری کر رہے ہوں گے۔ اور ہماری فرسٹ ویڈیو جو سورہ مریم سے متعلق تھی، اہم ٹاپکس بھی آپ کے سامنے شیئر کیے تھے، ضرور آپ نے دیکھے ہوں گے اور اچھے طریقے سے آپ کی تیاری ہو چکی ہوگی۔ آج کی اس سیکنڈ ویڈیو میں بیٹا 9th کلاس مطالعہ قرآن حکیم سورہ طٰہٰ کے اہم ٹاپکس کون کون سے ہیں، اہم کوسچن کون کون سے ہیں اور اہم اس کی امپورٹنٹ ہیڈنگس کون کون سی بن سکتی ہے، تاکہ اچھے طریقے سے بورڈ کے پیپر کی آپ کی تیاری اچھے طریقے سے ہو سکے۔ بیٹا یاد رکھیے کہ سورہ طٰہٰ پوری سورت کے 14 ٹاپکس ہیں جن کو آپ نے اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے۔ سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کا شان نزول ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ٹاپک نمبر 2 سورہ طٰہٰ کا تعارف ہے۔ ٹاپک نمبر 3 مشقی کوسچن ان کے آنسر ہیں۔ ٹاپک نمبر 4 گھریلو سرگرمیاں ہیں۔ بیٹا اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ٹاپک نمبر 5 ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ عبادت میں اتنی زیادہ مشقت نہ کریں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ آ گئی کہ اے یا رسول اللہ، آپ آئندہ کے بعد رات کا کچھ حصہ آرام کیجیے اور آدھی رات آپ عبادت کیجیے۔ تو یعنی مشقت کے بعد اب آسانی کی طرف لایا گیا۔ ٹاپک نمبر بیٹا 6 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر کتاب تورات عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر آ رہے تھے تو راستے میں اپنی گھر والی کو کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھیں، مجھے آگ معلوم ہو رہی ہے، میں وہاں سے کچھ آگ لے کر آ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں پر دیکھا کہ اللہ کے نور کی تجلیات وہ درخت اور پتوں اور ہر طرف جھلک رہی ہے۔ اللہ سے آپ نے ہم کلام ہوئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا؟ کہا یہ عصا لاٹھی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، میں ٹیک لگاتا ہوں وغیرہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ذکر کیا ہے۔ ایک معجزہ وہ لاٹھی عصا کا سام بن جانا، دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ اپنی جیب سے جب وہ اپنے ہاتھ کو باہر نکالتے وہ سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار روشن دکھائی دینے لگ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر 4 دعاؤں کا ذکر کیا آیت کریمہ 25 میں۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، اے میرے اللہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے، اے اللہ میرے کام میں آسانی پیدا کر دے۔ یہ ساری دعائیں موسیٰ علیہ السلام کی مذکور ہے آیت کریمہ 25 میں۔ تو بیٹا یہ ٹاپک نمبر آپ کے سامنے، یہ 7 ٹاپک تو آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ٹاپک نمبر 8 ہے سورہ طٰہٰ میں جنت کی 4 صفات کا ذکر ہے، 4 ہیڈنگز بنے گی۔ ٹاپک نمبر 9 ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا، فرعون نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں لایا۔ بالآخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنے عصا لاٹھی کو زمین پر پھینکا کہ وہ اتنا بڑا سانپ بن گئی کہ وہ ساری لاٹھیوں جو بظاہر سانپ نظر آ رہی تھی، رسیاں جو جادوگروں نے لائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا اس سانپ نے سب کو نکل لیا۔ بالآخر وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قدموں میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے دھمکی تو دی لیکن جادوگروں پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیٹا یہ ٹاپک نمبر 10 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو جس شخص نے اللہ کی بندگی سے نکال کر بچڑے کی عبادت پر لگایا، وہ سامری منافق شخص کا بھی ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، بالآخر وہ ذلیل ہو کر سامری مر گیا۔ ٹاپک نمبر 11 ہے آیت کریمہ 105 سے لے کر 107 تک قیامت کے دن زمین اور پہاڑوں کی کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ٹاپک نمبر 10 آیت کریمہ 114 میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھنے میں جلدی نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ٹاپک نمبر اسی طرح 13 آیت کریمہ 115 میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق پیدائش کا ذکر ہے۔ سارے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے، اللہ کا حکم آیا کہ آپ نے فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، وہ اللہ کے حکم کو وہ بھول گئے، درخت کے قریب چلے گئے اور پھر وہاں سے اللہ نے زمین پر انہیں بھیج دیا وغیرہ۔ ٹاپک نمبر 14 ہے اس سورہ طٰہٰ کا لاسٹ ٹاپک ہے آیت کریمہ 134 میں سابقہ اقوام جو قومیں جو نافرمانی جنہوں نے کی ان کے عبرتناک انجام کا ذکر کیا ہے۔ بیٹا یہ ٹاپک اچھے طریقے سے آپ انہیں دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ ٹاپک سمجھ آ جائیں۔ اور یہاں پر ایک اور ٹاپک بھی ذکر کیا گیا ٹاپک نمبر 15
کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کریم سے اعراض کیا، ومن اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا ان کے لیے دنیا اور آخرت، ان کے لیے معیشت کو تنگ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اندھا کر کے اٹھائے گا، جس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھی بھلا دے گا۔ یہ ٹاپکس بیٹا اچھے طریقے سے آپ ریڈی کر لیجئے، پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ کمنٹس میں پوچھ بھی سکتے ہیں، کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ کو آپ کا سبجیکٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ مریم اچھے طریقے سے سارے ٹاپک ایسلو پیٹرن آپ کو کلیئر کرنے انشاءاللہ کریں گے ہم۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔